جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی مشتاق ہے. آج میں نے سوچا آپ کو اپنی ایک بڑی خاص چیز سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں. رمضان المبارک ہے تو اس سے پہلے بس جو چیز انٹروڈیوس کروانی ہے وہ بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے، اور اگر دیکھی بھی ہے تو انٹرنیٹ پہ یا پکسل اچھے نہیں ہیں یا اس کی ڈائریکشن اچھی نہیں ہے. تو میں جب جدہ میں تھا سعودی عرب میں، مجھے 2 سال کام کرنے کا موقع ملا ہے 2015-16 میں نا. تو ان 2 سالوں میں چونکہ اکیلا تھا وہاں پہ، تو میرے پاس یہ آپشن ہوتا تھا، اور مجھے سیرت پہ کام کرنے کا شوق اور ذوق بھی تھا. زندگی میں پہلی دفعہ جو سیرت پڑھتے تھے ان مقامات پہ جا کے سیرت کے واقعات کو سمجھنے کا موقع ملا. تو جو معروف زیارتیں ہیں وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو سیرت النبی برصغیر پاک و ہند میں لکھی جاتی ہے یہ تعلیماتی اور واقعاتی ہے. یہ لوکیشن بیس ہسٹری کی طرز پہ نہیں لکھی ہوئی، یعنی زیارات کی تفصیلات، کون سی جگہ پہ کون سا واقعہ پیش آیا، اور اگر آپ جا کے وہاں پہ اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ اس کی لوکیشن کیا ہے. تو ان چیزوں کی واقعات نہیں ملتی. دوسرا یہ ہے کہ جو سیرت میں واقعات ملتے ہیں یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ ہماری سیرت کی کتابوں میں سیرت کس انداز سے لکھی جاتی ہے. میں اس پہ علیحدہ سے کبھی بات کروں گا، بٹ صرف ایک چھوٹا سا پاسنگ ریفرنس کے طور پہ کہ سیرت میں آپ کو اسلام پہ فوکس ملتا ہے اور تعلیمات پہ. جو سیرت کے واقعاتی منظر کشی ہے اور اس میں سچویشن کی، جیسے آپ ہسٹوریکل ناول پڑھتے ہیں تو جنگوں کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں جنگ کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لفظوں میں وہ پورا منظر ایک کریٹ کرتے ہیں کہ کون کس ڈائریکشن سے آیا، کیسے آیا، تھنگز لائک دیٹ. ہمارے ہاں وہ سیرت کی کتابوں میں وہ منظر کشی میں وہ مقامات کو اس طرح سے پرزرو کرنے کا لفظوں میں رواج نہیں ہے. دس از مائی پوائنٹ. اب اس میں ہوا یہ کہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جو وہاں موجود ہیں، سیرت کا حصہ ہیں، مگر زندگی میں کبھی ان پر برصغیر پاک و ہند میں جو اردو میں سیرت پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہی نہیں سرے سے پڑا. تو وہاں جا کے احساس ہوا کہ صرف 1 یا 2% کام ہوا ہے برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان میں سیرت کے اوپر. تو ابھی 99% ایسا کام ہے جو وہاں ڈسکور کر کے وہ سیرت میں، یعنی سیرت کی جو عربی کی کتابیں ہیں، واقعات ہیں، احادیث میں ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر اس فن کو اس طرح سے پرزرو کرنے کی طرف دھیان نہیں گیا کسی کا. تو بہت سارے لوگوں نے کام بھی کیا ہوا ہے. آپ جب جائیں گے سعودیہ میں تو سیرت النبی میں کے واقعات اور لوکیشن کے اعتبارات سے ایک بڑی دلچسپ ایک یہ تاریخ اور پہلو ہے سیرت النبی کا. تو وہ میں ایسا حساب سے شیئر کروں گا. آج کی ویڈیو میں صرف اس ایک پرپس کے لیے بنا رہا ہوں کہ آج آپ کو قلعہ خیبر کی میں سیر کرواؤں گا. میں جب گیا 2 سال میں تو جب میرے پاس ویکینڈ پہ میرا ڈے آف ہوتا تھا تو میرا پلان ہوتا تھا، میں جدہ میں کام کرتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مکہ میں آج کہاں جانا ہے. مکہ میں 10 ریال دیں تو آپ 20 منٹ میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے. تو جمعہ کو نماز بھی پڑھی وہیں پڑھنی، اور اس کے بعد پھر اپنا جو میرا ایک پلان ہوتا تھا میں نے کون سے ایریاز کو وزٹ کرنا ہے. اسی طرح مہینے میں 2-3 دفعہ، یعنی مہینے میں 4 ہفتے ہیں نا، تو کوشش ہوتی تھی ہر 15 دن بعد میں مدینہ پاک پہنچ جاؤں، یا میں ساری چھٹیاں جمع کر کے تو مہینے کے اینڈ پہ 4 دن کے لیے چلا جاؤں. تو الحمدللہ کمپنی اچھی تھی، باس اچھا تھا، اور وہ میرے مزاج سے بھی واقف تھا تو وہ خوش ہوتا تھا تو کہتا تھا جاؤ. تو وہ میں اپنا جب چھٹیاں میرے آفس کی ہوتی تھیں تو میں نے اپنا بیگ پکڑنا، اس میں اپنا سیمسنگ کا Note 5 اور اس کے علاوہ میرے پاس نائکون ہوتا تھا DSLR، وہ لے کے تو وہ پھر میں اپنے مشن پہ روانہ ہو جاتا تھا. تو حاضری دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو میں نے تقریباً اپنے 2 سالہ قیام کے دوران کو 800-900 یا 1000 کے قریب فوٹوگرافی کی ہے مختلف مقامات کی، اور ان فوٹوگرافی کے علاوہ پھر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں. تو اس وقت مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وی لاگ یا ویڈیو بنا کے تو مقامات کو انٹروڈیوس کروانا، جیسے آج مختلف لوگ ویڈیوز پہ کر رہے ہیں تو یہ کام بھی ہوتا ہے. میرے پاس صرف ایک ریزن تھا، اور اس ایک ریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ویڈیو بناتا تھا. وہ یہ تھا کہ آج میں ادھر ہوں، پتہ نہیں کل کو ادھر ہوں گا یا نہیں ہوں گا، واپس جانا پڑ جائے تو میں اپنی یادیں یہ ساری سمیٹ کے اپنے ساتھ لے جاؤں. بعد میں دیکھ کے میں اپنی یادوں کو تازہ کر کے تو اپنے ایمان کو تازہ کیا کروں گا. تو میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے صرف اس نقطہ نظر سے فوٹوگرافی کی اور ویڈیو بنائی کہ یہ میری
میرے پاس ایک علمی سرمایہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے جو ادھر میرے قدم لگے ہیں سعودیہ میں، جتنی دیر اللہ پاک مجھے مہلت دے رہا ہے کام کی، تو کام تو ایک بہانہ اور سبب ہے۔ اصل میں اللہ پاک نے مجھے کام کے بہانے سعودیہ لے جا کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی جو توفیق عطا فرمائی، وہ میں نے فوٹوگرافس کی شکل میں اور ویڈیوز کی شکل میں محفوظ کر لی۔ تو اب ہے 2021، 4-5 سال ہو گیا، تو میں نے زندگی میں کبھی ایک یا دو ویڈیوز اپنی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ڈالی ہوں گی، وہ بھی اپنی پہلی حاضری کی ہے یا مکہ مکرمہ میں پہلا جو میرا طواف تھا۔ تو ان کیفیات سے مجھے اللہ پاک نے کتاب عطا کی، اس کا نام میں نے رکھا ہے کیفیات مدینہ۔ اور اس کا یعنی جہاں پہ میں وزٹ کرتا تھا، فوٹوگراف لیتا تھا، ویڈیو بناتا تھا، اور نماز وغیرہ پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق جب دی، تو وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک نے دل میں خاص کیفیت اتاری، اور وہ کیفیت جب اترتی تھی لفظوں سمیت اترتی تھی، تو وہ میں اپنی نوٹ کر لیتا تھا۔ تو کم بیش 150-200 کے قریب اللہ پاک نے ایسی الہامات فرمائے ہیں دل پہ لفظوں سمیت، جو میں نے محفوظ کر لیا۔ مثال کے طور پہ میں مسجد سے نکلا، جون جولائی کا مہینہ تھا، مجھے بخار بھی تھا، تو مدینہ پاک میں ہی تھا میں، تو میں مسجد سے نکلا تو سورج کی جب یعنی میں مسجد اس میں تھا، کسی اور مسجد میں تھا، نام بھول گیا ذہن سے، تو میں اس میں تھا، تو نماز پڑھ کے پھر میں نے جانا تھا مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو وہاں میں جب مسجد سے نکلا ہوں، وہ بھی ہسٹوریکل مسجد تھی، نام میرا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، مسجد قباء تھی غالباً شاید، اب خیر نام نہیں ذہن میں ہے۔ تو بہرحال میں نکلا تو سورج کی طرف میں نے دیکھا تو بہت سخت جون جولائی کا مہینہ، اندازہ کریں مجھے بخار بھی ہے، تو میرے ذہن سے ویسے زبان سے یہ نکل گیا کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے تمہاری شکایت کروں گا کہ تمہاری شعاؤں میں گرمی بہت ہے۔ تو میں ابھی یہ ذہن میں خیال لا کے تو میں ابھی آگے چلا ہی ہوں، تو دل میں خیال نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی سورج کی زبانی ایک جواب آیا ہے کہ مدینہ پاک کے سورج کی شعاؤں میں تپش ضرور ہے مگر تلخی ہرگز نہیں، یہ جسم کو گرماتی تو ہیں مگر جلاتی نہیں۔ تو یہ خیال جب ذہن میں آیا تو میں سمجھ گیا یہ میرا خیال نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کو نوٹ کر لیا، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ مدینہ پاک کی گرمی خواہ جیسی بھی ہے وہ صحت کے لیے بری نہیں ہے، بلکہ جب گرمی میں پسینہ آتا ہے تو آپ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو وہ اس دن اسی لمحے جو مجھے گرمی سورج کی لگ رہی تھی، وہ ٹھنڈی چھاؤں میں بدل گئی، تھا کھڑا میں دھوپ میں مگر گرمی فیل نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس طرح کی روحانی کیفیات جب نازل ہوتی تھی لفظوں کی شکل میں، وہ پھر میں نے نوٹ کی، تو کیفیات مدینہ کے نام سے مجھے اللہ پاک نے کتاب عنایت کی، ابھی چھپی نہیں ہے، تو جس جگہ نازل ہوئی اس جگہ کی تصویر اور کیفیت دونوں میں نے ساتھ ملائی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح سے اب میں نے سوچا کہ چلو رمضان المبارک کا مہینہ، کووڈ ہے، گھر پہ بیٹھ کے آن لائن کام کرتے ہیں، تو وہ میرے پاس تقریباً 3 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا ہے، جس میں ویڈیوز بھی ہیں، فوٹوگرافس بھی ہیں۔ تو اب میں نے سوچا کہ چلیں وہ بیٹھ کے وہ چیزیں نکال کے اس کو کمپائل کر کے تو اس کی ایک تمہید اور اس کا پیش لفظ بنا کے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ کمائی اس کا ہرگز مرکز نہیں، مطلب نہیں ہے، نہ مجھے یوٹیوب سے کمائی کوئی آتی ہے، اور یہ ہے کہ چلیں یہ یادیں ہیں میرے پاس، تو آپ کے کام بھی آ جائیں گے، اگر کوئی سیرت پہ کام کر رہا ہے تو اس کے کام بھی آ جائیں گے، یہاں بیٹھے بیٹھے جو لوگ وہاں نہیں جا سکے۔ اور اب 2021 میں مجھے پتہ چلا ہے کہ 2016 میں جو جگہ میں نے وزٹ کی تھیں اب ان کی حالت ویسے نہیں ہے، وہ شاید انہوں نے بند کر دی ہیں یا اس کو ڈیمولش کر دی ہیں ان چیزوں کو۔ تو جو چیزیں مجھے پتہ ہے، میرے پاس ویڈیو محفوظ ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ سعودی عرب ٹورزم کے معاملے میں بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اتنا شاندار ملک ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو اب قلعہ خیبر کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس میں بات یہ ہے قلعہ خیبر کی کہ میں جدہ سے نکلا تو میں نے ہمارے محسن ہیں طاہر رشید صاحب، لوگ جانتے ہیں کون ہے، تو میں بس نام کی حد تک رہتا ہوں، آپ ان کا تصویر دیکھ لیں گے انٹروڈکشن میں۔ تو ان سے میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے قلعہ خیبر، تو کہ وہ مدینہ پاک میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، چلتے ہیں اکٹھے، میں لے جاؤں گا آپ کو۔ تو ان کی محبت سے، ان کی شفقت سے، ان کی اسپانسرشپ سے یہ سارا ٹرپ ارینج ہوا تھا۔ تو میں ایک دن پہلے ان کے گھر پہنچ گیا، رات وہاں رہے، صبح ہم نے وہاں سے ٹریول کیا، ان کی گاڑی تھی۔ تو مدینہ پاک سے خیبر جانا ہو تو ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچے تھے، 1.5 سے 1.25 گھنٹے میں۔
مگر اگر آپ روٹین کی گاڑی کی جو ٹریول ہوتا ہے تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ کو 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے لگیں گے آرام آرام سے جاتے ہوئے. یہ ایک نیچرل ٹریول ہے آپ کا اس کا. اور مدینہ پاک سے خیبر جب جاتے ہیں تو رستے کے جو مناظر ہیں وہ بذات خود اتنے خوبصورت اور اتنے حسین اور اتنے عجیب ہیں کہ میں نے ٹورنیڈوز جو بگولے نہیں ہوتے جو آپ دیکھتے ہیں کیلیفورنیا میں ٹورنیڈو کے اوپر فلم بھی آئی ہوئی ہے تو میں نے وہ سڑک کے دونوں طرف میں گھومتے ہوئے دیکھے ہیں. تو ایسا جادوئی ماحول میں نے دیکھا ہے مدینہ پاک سے خیبر کی طرف جاتے ہوئے جو رستے کے مناظر ہیں کہ وہ بذات خود ایک طلسماتی قسم کا سفر تھا. تو وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیے کیونکہ میں نے بتایا میں اس پرپز کے لیے ریکارڈ نہیں کر رہا تھا. میں بس بیٹھا تھا اور خیبر ذہن میں تھا. تو بہرحال وہ ہم وہاں پہ پہنچے ہیں خیبر. اور خیبر کے متعلق بتا دوں خیبر کے نام سے 2 شہر ہیں. ایک ماڈرن خیبر سٹی ہے جو جہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو اس کا نام خیبر سٹی ہے. خیبر قدیم ہے. خیبر قدیم وہ جگہ ہے جو اصل خیبر تھا جہاں پہ قلعہ خیبر بھی ہے اور وہ پوری یہودی آبادی اور بستی ہے. تو قلعہ خیبر جانے کا خیال مجھے اس طرح سے آیا کہ ہم مدینہ پاک میں جدہ میں ایک محفل نعت تھی تو وہاں پہ بیٹھ کے میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میں بدر میں گیا اور میں اس پہاڑی پہ بھی گیا ہوں جہاں پہ جہاں سے فرشتے اترے تھے. وہ علیحدہ سے ویڈیو میں بنا کے دکھاؤں گا آپ کو. تو میں اس پہاڑی پہ جب گیا جہاں پہ فرشتے نزول ہوتے تھے تو وہ بھی دن کا ٹائم تھا اور وہاں مجھے بڑا خوف محسوس ہوا. ایک بڑا عجیب سا احساس محسوس ہوا نا. تو میرے ایک دوست نے کہا عصمت اللہ نام ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ نعیم صاحب اگر آپ نے دن کی روشنی میں دہشت کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو آپ قلعہ خیبر میں جائیں. آپ کو پتہ چلے گا لفظ دہشت لکھنے میں اور ایکسپیرینس کرنے میں دن کی روشنی میں فرق کیا ہے. تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی. پھر میں نے گوگل کیا سارا تو میں نے سارا دیکھا. تو پھر میں نے ٹھانی کہ میں نے قلعہ خیبر جانا ہے وہ چیز ایکسپیرینس کرنی ہے. قلعہ خیبر کا پڑھتے تھے کتابوں میں مگر وہاں جا کے جو سمجھ آئی ہے نا وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو خیر ہم نے وہ طاہر رشید بھائی کے ساتھ اف آئی ریممبر ہز نیم کریکٹلی اگر غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں 2016 سے ہے. تو ہم وہ سفر طے کیا وہاں پہ اور جمعے کا دن تھا. اب وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پولیس والے ہوتے ہیں تو ایران سے بہت لوگ آتے ہیں قلعہ خیبر کے لیے تو وہ لوگ منع کرتے ہیں کیونکہ بعض لوگ حرکتیں ایسی ہی کرتے ہیں. تو وہاں پہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے پلان یہ بنایا تھا کہ ہم جمعہ ادھر پڑھیں گے نا. تو اب جمعے سے پہلے جب ہم گئے وہاں پہ تو وہاں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اندر جانے نہیں دیتے تھے. تو ہم ڈر رہے تھے کہیں ہمیں پکڑ کے اندر نہ کر دیں. تو وہ یہ ہوا کہ پلان یہ کیا کہ جمعے کے وقت پھر یہ یہاں سے نکلیں گے پولیس والے نماز پڑھنے کے لیے اور ہم اپنا جمعۃ المبارک جو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. جمعہ پھر ادھر ہی نماز پڑھ لیں گے قلعے میں نا. وہاں مسجد علی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے گناہ گار تھے. میں نے یہ سوچا میں نے کہا ہمارا جمعہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور خیالات ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جمعہ بھی ہمارا تو یہی جمعہ ہے گناہ گاروں کا. تو قلعہ خیبر کی پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے. تو ہم انتظار میں تھے. پھر جیسے ہی جمعے کا ٹائم ہوا تو وہ جو پولیس والے تھے شرطے وہ نماز پڑھنے چلے گئے. تو اس وقت پھر ہم گاڑی لے کے اندر گئے تھے کہ باقی سارے وہ لوگ نماز جمعہ کے لیے تھے. تو پھر ہم اندر پہنچ کے پھر پورا قلعہ خیبر ہم نے وزٹ کیا جو آپ دیکھیں گے. اور جو فیلنگ میں نے یہ اپلوڈ کی تھی نصرت فتح علی خان کی قوالی کو میں نے ریکارڈ کر کے نا تو وہ پھر یوٹیوب کا کاپی رائٹ کا ایشو آ گیا. پھر میں نے اس کو نکال لیا. پھر میں نے نہیں اپلوڈ کی. اب جو آپ ویڈیو دیکھیں گے یہ ایکچولی میری اوریجنل ساؤنڈز کے ساتھ ہے. سانس بھی چڑھا ہوا ہے پھولا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم بات بھی کر رہے ہیں. اور یہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے قلعہ خیبر کی وزٹ کے نا. تو وہ چونکہ میں اس وقت اپنے سیمسنگ نوٹ سے بنا رہا تھا ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس لیے اس میں میرے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں تھے وہ شاک آبزرور ہوتے ہیں کیمرے کے لیے. وہ سارا پروفیشنل کچھ بھی نہیں تھا. صرف میرا کیمرہ تھا اس وقت اور نائکون کا تھا. اس سے میں نے اسٹل فوٹوگرافی کی ہے نائکون سے تاکہ کلیئرٹی آئے. اور ویڈیو جتنی بنی ہے وہ اسی نوٹ سے بنی ہے نوٹ 5 سے سیمسنگ کا نوٹ 5. تو لوگ یقین نہیں کرتے. تو میں اپنے لیے بنا رہا تھا. پاکستان آیا ہوں تو جب میں نے کچھ تصویروں کی اپنی ایگزیبیشن کی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک نے یہاں بیٹھے بٹھائے مجھے اتنا ذخیرہ عطا کر دیا ہے کہ یہاں کسی اور وہاں کے کسی فوٹوگرافر کے پاس نہیں ہے. جس اینگل سے فوٹوگرافی ہو گئی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہو گیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو بہرحال جناب وہ یہ بنائی اور تاثرات یہ ہیں جناب کہ دن کے 12 بجے
جب ہم جمعہ کا دن تھا، اور وہاں پہ چشمہ تھا مسجد علی کے پاس، وہ 1400 سال سے جاری اور ساری چشمہ ہے. تو وہ جب ہم نے اس کا پانی پیا، اسے وضو کیا، اور اس میں اور آب زمزم میں کو خاص ٹیسٹ میں فرق محسوس نہیں ہوا. اس کا میں پانی بھی لے کے آیا تھا اپنے ساتھ جدہ واپس. اور وہاں کے مقامی جو عربی دوست ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ نسل در نسل اس چشمے سے پانی پیتے رہے ہیں. اور بعد میں اب پتہ چلا کہ وہاں کے انہوں نے کے اوپر وہ سیمنٹ لگا کے اس کو بند کر دیا. اس کو چشمہ جاری ہے مگر اس کو بند کر دیا. تو وہاں پہ اندر جب گئے تو وہاں پہ وہ جگہ بھی دیکھی جہاں مرحب کا اور حضرت علی کا آمنے سامنے مقابلہ ہوا تھا. وہاں جا کے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تاکہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے. 2-3 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو عظمت تھی اس کا احساس پہلی مرتبہ وہ قلعہ خیبر میں کھڑے ہو کے مجھے ہوا. اس لیے کہ وہاں 1400 سال بعد جب ویران جگہ ہے اور وہاں سے آپ اکیلے گزرنا مشکل ہے، ہر لمحہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. اور وہاں کے جو مقامی دوست احباب تھے وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد وہاں سے شرطیں اور جو پولیس چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے، کیونکہ شام کے وقت پھر وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں. تو وہ پرانے جنات بھی، یعنی مرحب کا اگر آپ پڑھیں، اس کے وزٹ کرنے کے بعد جب میں نے سیرت پہ مختلف کتابیں، خاص کتابیں جو قلعہ خیبر کے حوالے سے لکھی ہوئی تھی، جب میں نے وہ پڑھی ہیں تب مجھے پتہ چلا ہے کہ قلعہ خیبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے ہیں تو آپ نے ایک دعا پڑھی تھی بارڈر پہ کھڑے ہو کے انٹر ہونے سے پہلے کہ یا پاک پروردگار. آپ وہ دعا پڑھیے گا قلعہ خیبر کی تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی. تو اس کے جملے مجھے یاد ہیں کہ یا اللہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس سے بھی پناہ بخش، اور جو نظر نہیں آتے دشمن ان سے بھی پناہ بخش. تو قلعہ خیبر جادو کا گڑھ تھا اور جنات کا بھی گڑھ تھا. وہ جو مرحب کی آپ پڑھتے ہیں نا کہ طاقت تھی 70 مردوں کے قریب، وہ مردانہ طاقت نہیں تھی، وہ جادوئی طاقت تھی، اور وہ جنات کا اور جادو کا گڑھ تھا وہ. تو ابھی بھی وہاں کے لوکل کہتے ہیں کہ شام کے بعد کوئی وہ جنات کا راج ہوتا ہے. اور دن کے ٹائم پہ جب آپ جاتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیں گے تو میں، یعنی میری اپنی جو فیلنگ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کے دائیں بائیں ہونے کا احساس ہوتا تھا. میں کئی دفعہ کھڑا ہو جاتا تھا، میرے ساتھ بھی، تو ہم دونوں وضو کر کے مسجد سے کلمہ پڑھ کے تسبیحات کر کے تب انٹر ہوئے ہیں مسجد وادی میں خیبر کی، اور ہاتھ میں تسبیح تھی اور اللہ کا نام دل میں تھا. اس کے باوجود ہمارے 14 طبق روشن تھے دن کے 12 بجے کی روشنی میں اس جگہ کو کراس کرتے ہوئے قلعہ خیبر تک پہنچنے کے لیے. اور اس کی بیک سائڈ پہ بھی، اور وہ سارا ایریا جو تھا جنگلات کا، وہ وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہے ابھی، اور وہ اس حدود سے باہر نہیں آتے. باہر یعنی وہ چیز اور ہو جاتی ہے، وہ پھر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. بٹ میں نے زندگی میں اگر ایکچول دہشت کہیں ایکسپیرینس کی ہے تو قلعہ خیبر پہ کی ہے. اور قلعہ خیبر کی 1400 سال بعد حالت ویرانگی میں جو دہشت ایکسپیرینس کی ہے، اس کو سوچ کے میں یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ آباد تھا تو ذہن میں خیال آیا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علاوہ کسی سے فتح بھی نہیں ہونا تھا. اسی لیے اللہ پاک نے وہ فتح خیبر جو تھی حضرت علی کی تھی، کہ جو وہاں تھا اس کے مقابلے میں صرف حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ ہی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی اور موجودگی میں اور ان کی دعا سے وہ قابو پا سکتے تھے، ورنہ قلعہ خیبر شاید کسی اور کے بس کی بات نہیں تھا. تو حضرت علی کی وہاں قلعہ خیبر میں بیٹھ کے صرف اور صرف میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر میں نے ہیڈ فون میں نصرت فتح علی کی وہ جو حضرت علی کی شان میں قوالی ہے خیبر کے حوالے سے، وہ میں نے سنی. اور میں یقین جانیے کہ وہاں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے صرف حضرت علی ہی ذہن میں آتے تھے. یعنی قلعہ خیبر کے اندر کھڑے ہو کے وہ جب انٹر ہوئے ہیں درختوں کے جھول میں سے گزر کے دہشت کے، اور جب قلعہ خیبر کی چھت پہ کھڑا ہو کے ادھر ادھر نظر دوڑائی ہے، تو بس کیوں سمجھ لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حضوری میں چلے گئے تھے ہم. اس دن مجھے پتہ چلا تھا حضرت علی کے مقام اور مرتبے کا ایکچول اس جگہ پہ کھڑا ہو کے. عقیدے کا حصہ پہلے بھی تھا مگر وہ لفظوں میں تھا، عقیدہ پہلے بھی تھا، ادب پہلے بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر دل میں جو لفظوں کو ہٹا کے ایک کیفیت بٹھانی مقصود تھی وہ قلعہ خیبر سے مجھے ملی ہے.
تو اب میں جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خیال دل میں لاتا ہوں آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کرتا ہوں، تو وہ جو تصور اور حضوری اور کیفیت ملتی ہے، مجھے یہ تحفہ قلعہ خیبر سے ملا ہے وہاں کھڑے ہو کے۔ تو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، ہم بھی زیارت کرنے گئے تھے، میں تو دہشت ایکسپیرینس کرنے گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی دہشت اگر آپ نے ایکسپیرینس کرنی ہے تو قلعہ خیبر جائیں، دن کی روشنی میں تارے نظر آ جائیں گے، اور حقیقتاً ایسا ہے۔ وہاں جو یہودی بستی ہے آپ اکیلے گھوم نہیں سکتے وہاں پہ دن کی روشنی میں، لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے اور زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، اتنی وہاں پہ احساس ہے موجودگی کا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس دہشت کے اوپر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قدم رکھا ہوگا، اور میں نے وہ میدان وزٹ کیا، اس کے ارد گرد جنگلہ لگایا ہوا ہے جہاں پہ مرہب کھڑا تھا اور جہاں پہ حضرت علی کی دور یعنی لڑائی کہتے ہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے باقی اوپر جا کے وہ سارے مقامات دیکھے ہیں، وہ ساری آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گا۔ تو میں نے سوچا شاید یہ کیفیات اور یہ گفتگو میں ویڈیو میں نہ بیان کر رہا ہوں گا، مگر آپ کو اپنے کیفیات اور اپنی یہ ساری بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ تو اس کی کیفیات کی بات تو بڑی لمبی ہے، تو بہرحال آپ آج میری اس ویڈیو میں قلعہ خیبر کی سیر کریں، اور یہ پروفیشنلی نہیں بنی ہوئی، جس طرح بنی ہوئی آپ کے سامنے ہی حاضر ہے۔ تو یہ ایک نالائق اور نکمے آدمی کی اپنی یادوں کے لیے محفوظ کیے ہوئے ویڈیو کلپس ہیں جو میں نے جمع کر کے اس کے تو آپ کے ساتھ دے دیں۔ اس میں کوئی نظم اور ربط نہیں ہوگا، کوشش کی ہے جتنا بھی ہو سکے اپنے لیے بناتا رہا ہوں۔ مجھے وہم و گمان میں خیال میں نہیں تھا یہ بعد میں آگے چل کے شاید میں دنیا سے بھی شیئر کر رہا ہوں، صرف یہ تھا کہ میں شاید پتہ نہیں آؤں نہ ہوں، تو بعد میں دیکھ کے میں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتا رہوں گا۔ تو اپنے لیے بنائی تھی اللہ پاک نے، جو میں اپنے لیے بنا رہا تھا اللہ پاک نے وہ کیا پتہ تھا کہ آگے چل کے آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک وہ تحفے میں کنورٹ کر دیں۔ تو ان باتوں کے ساتھ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا، دعا کرتے رہیے گا، اور میں باقی مقامات کی جو ویڈیو آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، تو ابھی آپ دیکھیں اور انجوائے کیجیے اس کو۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا پہلے آپ کو نا گوگل کے ایریل ویو سے آپ کو ساری سچویشن سمجھا دوں۔ تو یہ آپ ریڈ ڈاٹ کا جو سائن ہے اس کے ذریعے سے یہ اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ یہ سڑک ہے اور یہ سڑک جناب سیدھی جاتی ہے تبوک کو، اور یہ سڑک جو مین ہائی وے ہے وہ اس سائڈ پہ ہے کہیں پہ۔ تو اس مین سڑک سے جب ہم یہاں سے مدینہ سے آ رہے ہیں ہم اور آگے تبوک کو جاتی ہے تو یہ قلعہ خیبر کو ٹچ کرتی ہوئی آتی ہے۔ عام طور پہ یہاں پولیس وغیرہ کھڑی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو اندر جانے سے منع کریں، اور اکثر ویڈیوز جو آپ دیکھیں گے قلعہ خیبر کی وہ بیک اینڈ سے لوگوں نے ایکسیس کیا ہوا اس کو، کہ بیک سائڈ سے لوگ آتے ہیں اور وہاں سے، کیونکہ ادھر پولیس نہیں ہوتی تو ادھر سے کوشش کرتے ہیں آنے کی۔ تو ہم بہرحال یہاں سے جب آگے گئے ہیں تو ہمیں انٹرس کا نہیں پتا تھا، تو ہم آگے چلے گئے، تو پھر احساس ہوا تو پھر ہم آگے سے مڑ کے آئے ہیں۔ تو جب مڑ کے واپس آ رہے تھے تب میں نے اپنی ویڈیوز بنانی سٹارٹ کی۔ تو آپ جب ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہاں سڑک سے بنی ہوئی آ رہی ہے اور قلعہ خیبر آپ کو درختوں میں سے نظر آئے گا۔ تو یہاں سے آتے آتے ہم پھر یہاں سے اندر انٹر ہو گئے۔ تو میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو مزید ذرا کلوز اپ کر کے، اور یہ قلعہ خیبر ہے اور یہ یہودی بستی ہے، یہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا جس کو۔ تو یہ ایریل ویو کے ساتھ میں نے کہا پہلے آپ کو لوکیشن ذرا سمجھا دوں۔ اب ہم دوسری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب دوسری سلائیڈ یہ ذرا قریب سے آپ یہ دیکھیں، یہ سڑک ہے، اور ہم جب ویڈیو بنانے تھے تو میں یہاں سے ہم انٹر ہوئے، اور یہاں سے انٹر ہوئے تو آپ دیکھتے جائے گا کچے مکانات وغیرہ ہیں۔ یہاں سے انٹر ہوئے ہیں یا میرا خیال یہاں سے انٹر ہوئے ہیں، ہاں سوری یہاں سے انٹر ہوئے ہیں۔ تو اندر سے وہ سڑک سے نکلتے یہاں سے، تو یہاں سے یہ کچی سڑک ہے، تو یہاں سے انٹر ہوتے ہوتے ہم نے یہاں پہ اپنی گاڑی پہلے پارک کی ہے، اور اس گاڑی کو یہاں پارک کرنے کے بعد پھر ہم اندر گئے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے پھر اپنا سفر آغاز کیا اندر جنگلوں میں۔ یہ بالکل گھنے تھے، ابھی یہ میں نے آج ایکسیس کیا ہے 30 اپریل 2021 کو، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے درخت کاٹ دیے ہیں۔ یہ اوپر سے خیر ویو صحیح نظر نہیں آتا، مگر جب آپ اندر جائیں گے اور ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ بالکل گھنا جنگل ہے آلموسٹ، تو اس میں بڑا مشکل سے آپ جب گزرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ داستانہ میں بیان کروں گا۔ تو یہ ایک آپ نوٹ کر لیجئے اس کی لوکیشن، اور یہ ساری پرانی آبادی ہے۔ یہ قلعہ خیبر یعنی خیبر قدیم کہتے ہیں، دو خیبر کے نام سے دو ہے، ایک تو نیا سٹی ہے ماڈرن، اور یہ خیبر قدیم ہے جس میں وہ سارے تاریخی مقامات ہیں۔ یہ مسجد ہے یہاں پہ عین علی کے نام سے ہے مسجد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور یہ قلعہ خیبر یہ سارا اس کی لوکیشن ہے۔ یہاں قلعہ خیبر لکھا ہوا ہے بٹ قلعہ خیبر اوپر ہے۔
वो आपको मैं दिखाता हूँ आपको आगे आगे अगली स्लाइड में। फिर आप जनाब ये देखिए, ये आके हमने यहाँ गाड़ी पार्क की और यहाँ से होते हुए वीडियो में जब आप देखेंगे यहाँ से होते 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 इस जगह पे हम निकले हैं। तो वीडियो में आप देखेंगे जैसे यहाँ निकले हैं तो ये यहाँ पे पुरानी यहूदी बस्ती है और ये किला खैबर है। और मेरी आप वीडियो देखेंगे जिस पे शुरू में, यानी ये वीडियो से भी शुरू में जैसे स्लाइड ख़त्म होंगी इंट्रोडक्शन की, तो आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखेंगे जिसमें मैं कैमरा पकड़ के, बहुत तेज़ हवा है और मैं घूम रहा हूँ, तो मैं इस जगह पे खड़ा हूँ अपोजिट पहाड़ी के ऊपर। तो यहाँ खड़ा होके मैंने वो अपने चारों तरफ आपको घुमा के दिखाया। बहुत तेज़ हवा थी और उसमें आप ये देख सकते हैं किला खैबर मेरी बैक पे और पूरे दरख्त और ये सारी चीज़ें। तो वो जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ वो मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, और बाकी जो वीडियो है वो सारी यहाँ से गुज़र के तो मैं किला खैबर के ऊपर पहुँच के वो अंदर सारे आप देख लेंगे। आई डोंट नो कि अभी 2021 में क्या सूरत हाल है। ये 2016 में मैंने बनाई थी और उस वक़्त जो बनी थी वो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और से करीब से दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये है किला खैबर की वो बस्ती पुरानी और ये है किला खैबर। और इस जगह पे जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ पे आके मैं बाहर निकलता हूँ तो सामने किला खैबर की वो वीडियो आपको नज़र आएगी। और ये मेन एंट्रेंस है, जंगला लगा हुआ है इसके चारों तरफ, और इस मेन एंट्रेंस से मैं गुज़र के यहाँ से गुज़रता होता 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 ये छत पे ऊपर जाता हूँ। तो ये एंड तक फिर मैं आपको सारी वीडियो इसकी दिखाऊंगा। और ये ऊपर से जब नीचे व्यू करेंगे तो ये नीचे सारा ये 1400 साल पुरानी यहूदी बस्ती है, उसी तरह की खड़ी है अभी तक। और ये तय दर तय है, मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं, बेसमेंट है, ग्राउंड है, अपर फ्लोर है। और दिन की रोशनी में अगर आप यहाँ जाना चाहें तो बहुत ही दिल गुर्दे और हिम्मत वाला काम है। वो खैर मैं अपनी वीडियो इंट्रोडक्शन में आपको बता दूंगा। तो ये एरियल व्यू था जिसकी रोशनी में मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। ये इसकी बैक साइड है। तो अब आपको आगे वीडियो दिखाते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद आपको पसंद आएगी। थैंक यू। आप मेरी बैक पे किला खैबर देख रहे हैं। इस वक्त बादल है, बहुत तेज हवा है। मेरी इस तरफ बैक पे ये वो सामने इसकी पहाड़ी है जिस पे मैं खड़ा हूँ। अगर आप खड़े हो इस पहाड़ी पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंजर है और बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं हम। मैं किला खैबर के अपोजिट पहाड़ी पे खड़ा हूँ और ऊपर से व्यू ले रहा हूँ। और अब आपको किला खैबर दोबारा दिखाते हैं करीब से। ये किला खैबर है।
پیدل جائیں گے. ابھی اس میں کیا وہ انجینئر میرا دیکھا. ہاں وہ پھر جمعے کا ٹائم ہے نا, جمعے کے بعد ٹرائی کریں. چلیے اسی پہ ٹرائی رکھیں. تو وہ نمبر ہے نا, وہ جو ٹول فری نمبر ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ٹیپ شیپ کچھ بھی نہیں بول رہا. نہیں, میرے کو بولنا چاہیے. اگر ہو نہ ہو پھر نمبر غلط مل رہا ہے. آپ ایسے کریں, جو ہمارا ٹیبل کمپیوٹر کے ساتھ ہمارا جو ٹیبل ہے نا, اس کے کونے میں ہی دیکھیں وہ نمبر لکھا ہے. جی اچھا. اصل میں ابھی ہوں خیبر. میں اگر ادھر ہوتا نا مدینہ پاک تو میں نے ٹھیک. یہ تو بندہ اکیلا ہے, ویسے ڈر جائے. اتنی خوفناک آبادی. جی. قلعہ ادھر چلتے ہیں. پہلے وہ جدھر وہ قتل کیا تھا اس کو. کدھر؟ وہ ادھر آ گیا نا, ادھر قتل والی جگہ. وہی ادھر. یہ پیچھے آ رہے تھوڑا سا. آگے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ اگر بعد میں اپلوڈ بھی کرتا ہوں نا, آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی کون تھے کون نہیں. یہ قلعے کو جاتی میرا خیال. ہاں جی, یہ قلعے کو نکلے گا. ہاں. بس یہ ہے قلعہ خیبر. یہ قلعہ خیبر ہے. اور یہ بستی ہے یہودیوں کی. یہ یہود کی بستی تھی جو ساتھ.
اندر یہ قلعہ خیبر ہے جی، اس کے اندر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قلعہ یہود. اس کی فرنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم. اور دھوپ غائب ہو گئی ہے، بادل آ گئے. آئیے اس کی دوسری طرف دیکھتے ہیں کیسے نظر آتا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. یہ ہم اس کے ٹاپ کی چوکی پہ کھڑے ہیں اور اس سے نیچے کا سارا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم نیچے چلتے ہیں واپس. ہے بے حد نرم و نازک اور خطرناک جگہ ہے. سائڈ پہ لے کے چلتے ہیں. سامنے دروازہ ہے. یہ کمرہ ہے. چلتے ہیں، اس کی حالت دیکھ لیں اس کی. بیک سائڈ پہ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں باہر کا منظر. یہ سارا اس کے سراؤنڈنگز ہیں. اب ہم پچھلے حصے کی طرف جائیں گے. اس چھوٹے سے دروازے سے جاتے ہیں. یہ وہ قلعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانیت سے
فتح ہوا تھا. اور یہ وہ پرانی بستی ہے جس میں سارے یہودی رہتے تھے. اور ابھی ہم اس کی یہ بیک سائڈ پہ جائیں گے. خوبصورت بادل. یہ ہے جو اس کی پچھلی سمت. آئیے چلتے ہیں اس کی پچھلی سمت کے بالکل آخر پہ, دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے. یہی وہ راستہ بھی ہے ادھر ایک. اور یہ میری دائیں جانب دیوار کے اس طرف دوبارہ دیکھ لیجئے ویو سارا اب اور کلیئرٹی کے ساتھ ہے. یہ خیبر کا علاقہ ہے سارے کا سارا. اور یہ اس کے اندر کا منظر. اور یہ ہم پیچھے چل کے آئے ہیں ابھی, تو وہیں آگے چلتے ہیں. اور یہ میری بائیں جانب جہاں سے ہم آئے تھے وہاں دوبارہ ایک نظارہ کال فور کر لیجیے قریب سے. یہ بستی ہے یہودیوں کی. اسی طرح کے کھنڈرات ابھی تک قائم ہیں. اور یہ کمرہ ہے آخری چوکی غالباً. اور یہ اس کی دائیں جانب ہے پہاڑی سلسلہ. وہ چیک پوسٹ وہاں چلتا کھڑا ہے. اچھا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایک سیکنڈ رکے نا. یہ واپس جا رہے ہیں ہم ایسے. اب آپ چشمے کا کہہ رہے تھے کدھر ادھر ہاں لیفٹ پہ. وہ دوسرا دیکھتے ہیں بڑے والا. ہم ادھر سے آئے تھے نا. ہاں پانی دکھتا ہے وہ آگے سے. اچھا ادھر جانا ہے یا واپس جانا ہے ہم نے؟ نہیں چشمے کی طرف وہ گاڑی پہ جائیں گے نا. گاڑی پہ جائیں گے. اچھا تو گاڑی پہ جانا ہے ہم نے. جی اوکے لولی. یہ اللہ کا کرم ہوا ہے بادل آ گیا. جی دھوپ سے اتنا
ہوئی ہے وہ نہیں ہے. نہیں. اچھا یہ کنواں بھی ہے. چلو بہت جگہ ڈھونڈی ہے میں نے نیٹ پہ کتابوں میں, کسی نے اس جگہ کی پراپر فوٹوگراف نہیں کی ہوئی. اس کی ہاں اب لوگ آنے شروع ہو جائیں گے نا.